اور امانت داری اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کے سامنے حدیث آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کے اندر آنیسٹی نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کے اندر امانت داری اور ایک مسلمان کے اندر جو ہے اس چیزوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام جو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور اسلام سے جو لوگ انسپائر ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کی سچائی تھی، مسلم ٹریڈرز کی امانت داری تھی، اسی چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا تھا اور اسی چیز کو لے کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حدیث میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو شخص جو معاملہ کرنے والے ہیں، بائر اور سیلر، وہ کسی جگہ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی اصل تو یہاں امانت داری سمجھانا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی سمجھ لیں، وہ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جب تک وہ اس پلیس کے اندر ہیں جب تک کہ ان کو اس ٹرانزیکشن کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ فار ایگزامپل میری کپڑے کی دکان ہے، شاپ کیپر ہے، اب ایک گاہک میرے پاس آتا ہے اور اس نے کہا بھائی ہمیں کپڑے دکھا دیجئے، میں نے اس کو کپڑے دکھا دیے، اس نے ایک سوٹ جو ہے وہ پسند کر لیا، پسند کرنے کے بعد اس کی وائف کا فون آتا ہے کہ آپ تو میرے لیے سوٹ خریدنے گئے ہیں وہ لے کر نہ آئیے گا، ہم نے کہیں اور سے خرید لیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک وہ اسی پلیس کے اندر ہیں تو معاملے کو اب وہ شخص خریدنے والا کینسل کر سکتا ہے، ٹھیک؟ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر سپوز کیجئے میری چوڑی کی دکان ہے اور میرے پاس ایک گاہک آتا ہے، میں نے اس کو چوڑی بیچ دی، اب ہمارے یہاں کسی کا فون آتا ہے کہ یار وہ چوڑی تو ہم نے آپ سے خریدنے کی بات کر رکھی ہے اور وہ مجھے لینا ہے اور ابھی ہم مجلس کے اندر ہی ہیں، تو ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس ٹرانزیکشن کو کینسل کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں بیچنے کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو خریدنے اور بیچنے والے ہیں ان کو اختیار ہے، وہ ٹرانزیکشن کو کینسل کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ مجلس کے اندر ہوں۔ اگر مثال کے طور پر وہ جو آدمی کپڑے خریدنے آیا تھا اور کپڑا خرید کے لے کے چلا گیا تو اب یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گیا شریعت کی نظر میں۔ پھر اس ٹرانزیکشن کو اگر ختم کرنا ہے، کینسل کرنا ہے، تو اگر ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو یہ ایک اخلاقی چیز ہوگی، یعنی لیگلی میرے اوپر شریعت جو ہے وہ یہ نہیں کہے کہ آپ کو ٹرانزیکشن ختم ہی کرنا ہے۔ اچھا، آگے جو الفاظ ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر یہ دونوں لوگ سچائی سے کام لیتے ہیں، کوئی عیب پایا جا رہا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اور اگر جھوٹ بولتے ہیں، عیب کو چھپا لیتے ہیں، تو پھر جو معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہو، یعنی ہمارے یہاں انٹیلیجنٹ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اسی کو سمجھا جاتا ہے جو گنجے کو چکما دے کر کنگھی بیچتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کنگھی تو بک جائے گی، لیکن حقیقت میں انٹیلیجنٹ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ بہت سی مرتبہ آدمی یہی کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کو ذہانت کا نام دے رہا ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس پر اچھے ٹائٹل اور اچھے عنوان لگا۔ ابھی اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، بے حیائی کو، فحاشی کو فیشن کا نام دے دیا گیا، تو نام کچھ بھی دے لیں لیکن حقیقت چینج نہیں ہوتی، اس کی بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے اس برائی کی جو قباحت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے کوئی معاملہ کرے اور عیب ہو تو اس کو بیان کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں قرآن اور حدیث کے بہت بڑے اسکالر تھے، وہیں وہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے اور ان کا کپڑوں کا بہت بڑی تجارت تھی، بہت بڑا کاروبار تھا۔ اچھا، اس زمانے کے اندر یعنی اب تو جو کپڑے بنے جاتے ہیں تو آٹومیٹک پاور لوم رہتے ہیں، اور تھوڑا پہلے وہ ہینڈ لوم رہتے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے کوئی ابتدائی شکل رہتی ہوگی۔ تو بہرحال کوفہ جو تھا وہ اس زمانے کا آپ کہہ لیجئے بہت بڑا ٹریڈ سینٹر تھا، بہت بڑی منڈی تھی۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کوفہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی۔ اب ظاہر ہے جو آدمی یعنی ٹیچنگ بھی کر رہا ہے، پریچنگ بھی کر رہا ہے، اور بہت سے کام ہیں، تو ہر وقت وہ دکان پر نہیں بیٹھے گا، آدمی زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ حساب کتاب اور لین دین کے معاملات کو سامنے رکھے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان پر ایک تھان آیا، اور اس تھان کے اندر کوئی عیب تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ورکر تھا اس کو یہ بتایا کہ آپ کے پاس کوئی بھی گاہک آئے تو آپ اس کو یہ بتا دیجئے گا کہ اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، اگر اس کو خریدنا ہوگا تو لے لے گا، اور اگر نہیں خریدنا ہوگا تو نہیں لے گا۔ اچھا، اب وہ جو ورکر تھا اس نے جو ہے وہ یوں ہی اس کو دھیان نہیں رہا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے گاہک زیادہ آ گئے، جو ہے ذہن سے نکل گیا، اس نے بیچ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حساب کتاب کر رہے ہوں گے یا جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے پوچھا کہ بھائی وہ جو تھان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا تو اس کا آپ نے کیا کیا؟ تو ورکر نے بتایا وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا، اب کیا ہوگا؟ یعنی اب کون لے گیا، اس کے پاس جائے وہ تو کچھ پتہ نہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آج کے پورے دن کا کیش کتنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ پورے دن کا کیش یعنی جو بکری ہوئی ہے وہ اتنے روپے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے پیسوں کو اس وجہ سے وہ صدقہ کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں مسلم ٹریڈرز۔ ظاہر ہے یہاں حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بھائی جب آپ کا مسلمان بھائی ہے تو آپ کو کسی بھی صورت میں عیب والا سامان اس کو نہیں بیچنا ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ تھے یعنی جن کا ہم نام لیتے ہیں یا جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، وہ انہی چیزوں کی بنیاد پر بڑی شخصیتیں ہیں کہ انہوں نے یعنی کردار پیش کیا ہے، انہوں نے اخلاق پیش کیے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر اس طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تبھی تو وہ ہمارے لیے بڑے ہیں۔ تو ان جو واقعات آتے ہیں بزرگوں کے، جو واقعات آتے ہیں نبیوں کے، وہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اور حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، کہ بیع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر بہت زیادہ قسم کھانے سے بچو۔ قسم سے ہوگا کیا؟ قسم کی بنیاد پر آپ سامان کو تو چلا دیں گے لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ یعنی خاص طور پر جھوٹی قسم کے بارے میں تو ظاہر ہے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ قسم کا مطلب کیا ہے؟ قسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کہ میری بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آ رہے ہیں اور پھر وہ جھوٹ کی بنیاد پر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجیے آپ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جھوٹی قسم کھانے کو وہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی قسم جھوٹی تو گناہ کبیرہ ہے ہی، سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے قسم کھانے کی، کسی آدمی کو اعتماد دلانا ہوتا ہے تو وہاں شریعت نے گنجائش ضرور رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الحلف منفقۃ للسلعۃ، کہ قسم سے سامان تو آپ کا چل جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ایک وہ شخص جو کسی کو کچھ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ احسان جتلا دے، اور دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سامان بیچ رہا ہے، اور تیسرا وہ جو گھمنڈ کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے۔ تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹی قسم سے تجارت میں پرہیز کریں۔